بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے، یہ کتاب ہے اسوہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، جس کے مصنف ہیں حضرت ڈاکٹر عبدالحی صاحب رحمہ اللہ، خلیفہ حضرت مولانا اشرف علی تھانوی علیہ الرحمہ۔ بزرگوں کی کتابوں کے اندر ایک نور ہوتا ہے، انسان جب اس کو پڑھتا ہے، سنتا ہے، تو گویا کہ وہ ایسا ہوتا ہے جیسا کہ انسان انہی بزرگوں کی صحبت میں بیٹھا ہے، انہی کی مجلس کے اندر بیٹھا ہے۔ اکابرین فرماتے ہیں کہ اگر تمہیں بزرگوں کی صحبت میسر نہیں ہو پا رہی ہے، تمہیں چاہیے کہ تم ان بزرگوں کی کتابوں کا مطالعہ کرو، تو وہ بھی ایسا ہی ہے جیسا کہ تم نے ان کی صحبت اختیار کی ہو۔ تو ہم اسی کتاب سے آج شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ من یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما، اور جو شخص اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا سو بڑی کامیابی کو پہنچے گا۔ اور یہ جہاں فرمایا من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جس شخص نے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ تعالیٰ کی اطاعت کی۔ پھر اپنے محبوب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امتیوں کو یہ بھی بشارت فرمائی ہے، ومن یطع اللہ ورسولہ فاولئک مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا۔ جو شخص اللہ اور اس کے رسول کا کہنا مان لے گا تو ایسے اشخاص بھی ان حضرات کے ساتھ ہوں گے جن پر اللہ تعالیٰ نے انعام فرمایا، یعنی انبیاء اور صدیقین اور شہداء و صلحاء، اور یہ حضرات بہت اچھے رفیق ہیں۔ اس پر بھی متنبہ فرمایا کہ وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا۔ اور جو شخص رسول کی مخالفت کرے گا بعد اس کے کہ اس کو امر حق واضح ہو چکا تھا، اور مسلمانوں کا راستہ چھوڑ کر دوسرے راستہ ہو لیا، تو ہم اس کو جو کچھ وہ کرتا ہے کرنے دیں گے اور اس کو جہنم میں داخل کر دیں گے، اور وہ بری جگہ ہے جانے کی۔ وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُّهِينٌ۔ اور جو شخص اللہ اور اس کے رسول کا کہنا نہ مانے گا بالکل ہی اس کے ضابطوں سے نکل جائے گا، اس کو آگ میں داخل کریں گے اس طور سے کہ وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہے گا۔ اس کو ایسی سزا ہوگی جس میں ذلت بھی ہے۔ پھر اپنے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی زبان مبارک سے اپنے منصب، رسالت اور مرتبہ رشد و ہدایت کا اعلان کے لیے یہ الفاظ عطا فرمائے ہیں، یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا الذی لہ ملک السماوات والارض لا الہ الا هو یحیی و یمیت۔ آپ کہہ دیجئے، اے دنیا جہاں کے لوگوں، میں تم سب کی طرف اس اللہ کا بھیجا ہوا پیغمبر ہوں جس کی بادشاہی تمام آسمانوں اور زمین میں ہے، اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ وہی زندگی دیتا ہے اور وہی موت دیتا ہے۔ قل هذه سبیلی ادعو الی اللہ علی بصیرۃ انا ومن اتبعنی۔ آپ فرما دیجئے کہ میرا طریق ہے، میں لوگوں کو توحید خدا کی طرف اس طور پر بلاتا ہوں کہ میں دلیل پر قائم ہوں۔ قل اننی ہدانی ربی الی صراط مستقیم۔ آپ کہہ دیجئے کہ مجھ کو میرے رب نے ایک سیدھا راستہ بتلا دیا ہے۔ فرمایا کہ
کہ قل اننی ہدانی ربی الی صراط مستقیم، آپ کہہ دیجئے، قل میں نے کہ آپ کہہ دیجئے کہ مجھ کو میرے رب نے ایک سیدھا راستہ بتلا دیا ہے۔ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور الرحیم۔ آپ فرما دیجئے کہ اگر تم خدا تعالیٰ سے محبت رکھتے ہو تو تم لوگ میرا اتباع کرو، خدا تعالیٰ تم سے محبت کرنے لگیں گے اور تمہارے سب گناہ کو معاف کر دیں گے، اور اللہ تعالیٰ بڑے معاف کرنے والے، بڑے عنایت فرمانے والے ہیں۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب و حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو غایت لطف و کرم سے ان محترم الفاظ کے ساتھ مخاطب فرمایا: یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم۔ یاسین، قسم ہے قرآن بحکمت کی کہ بے شک آپ من جملہ پیغمبروں کے ہیں اور سیدھے راستے پر ہیں۔ یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا۔ اے نبی، بے شک ہم نے آپ کو اس شان کا رسول بنا کر بھیجا ہے کہ آپ امت کے لیے گواہ ہوں گے، اور آپ مومنین کے لیے بشارت دینے والے ہیں اور کفار کے لیے ڈرانے والے ہیں، سب کو اللہ کی طرف اس کے حکم سے بلانے میں، اور آپ ایک روشن چراغ ہیں۔ وما ارسلناک الا کافۃ للناس بشیرا ونذیرا۔ آپ کی بعثت کا مقصد تمام انسانوں کے لیے بشیرت و نذیر ہونا ہے۔ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، اور ہم نے ایسے مضامین نافع دے کر اور آپ کو اور کسی بات کے واسطے نہیں بھیجا مگر جہاں کے لوگوں یعنی مکلفین پر مہربانی کرنے کے لیے۔ انک لعلی خلق عظیم، بے شک آپ اخلاق حسنہ کے اعلیٰ پیمانے پر ہیں۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں قرآن پاک کہہ رہا ہے، انک لعلی خلق عظیم ورفعنا لک ذکرک، اور ہم نے آپ کی خاطر آپ کا ذکر بلند کر دیا۔ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، ان قریب اللہ تعالیٰ آپ کو آخرت میں بکثرت نعمتیں دے گا سو آپ خوش ہو جائیں گے۔ وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمِ، اور ہم نے آپ کے ساتھ آیتیں دی جو نماز میں مقرر پڑھی جاتی ہے، مراد سورہ فاتحہ اور قرآن عظیم دیا۔ وَأَنزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا۔ اور اللہ تعالیٰ نے آپ پر کتاب اور حکمت کی باتیں نازل فرمائی اور آپ کو وہ باتیں بتائی ہیں جو آپ نہ جانتے تھے، اور آپ پر اللہ تعالیٰ کا بڑا فضل ہے۔ باوجود کثیر المتعدد دشمنان اسلام کی اور بے انتہا مخالفوں، ایذا رسانیوں اور معرکہ آریوں کے، نبی برحق صلی اللہ علیہ وسلم نے نہایت قلیل عرصے میں اپنے منصب رسالت و اعلی کلمت الحق میں جو بے مثال اور لا زوال کامیابی حاصل کی، اس پر اللہ جل شانہ نے اپنے محبوب خاتم النبیین و سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا خصوصی پروانہ، خوشنودی اور رضائے کاملہ کی سند امتیازی عطا فرماتے ہوئے ارشاد فرمایا: اذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا
فسبح بحمد ربك واستغفره انہ کان توابا۔ ترجمہ: اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جب اللہ تعالیٰ کی مدد اور فتح مکہ ماں اپنے آثار کے پہنچے، یعنی واقع ہو جائے، اور جو آثار اس فتح پر مرتب ہونے والے ہیں یہ ہے کہ آپ لوگوں کو دین اسلام جو حق جوگ در جوگ داخل ہوتا دیکھ لے تو اس وقت سمجھ لیجئے کہ مقصود دنیا میں رہنے کا آپ کی بعثت کا کہ تکمیل دین ہے اور پورا ہو گیا، اور اب سفر آخرت قریب ہے۔ اس کے لیے تیاری کیجئے اور اپنے رب کی تسبیح اور تمہید کیجئے اور استغفار کی درخواست کیجئے، یعنی ایسے امور جو خلاف اولا واقع ہو گئے ہو ان سے مغفرت مانگے اور بڑا توبہ اور مانگے، وہ بڑا توبہ کرنے والا ہے۔ یعنی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی یہ کہا جا رہا ہے کہ جس وقت لوگ درجوگ جو ہے دین میں داخل ہوں گے تو یہ سمجھ لیجئے گا آپ کا جو مقصد تھا وہ پورا ہو گیا، اب آپ اللہ کے قریب پہنچنے والے ہیں۔ اب جو ہے آپ کو چاہیے کہ اب آپ جو ہے گویا کہ اللہ کے اور قریب ہو، آپ اور خوب استغفار کریں، کیونکہ اگر آپ سے کوئی غلطی بھی اگر ہو گئی ہوگی تاکہ اللہ رب العزت اس کو معاف فرما دے۔ بھئی ہم انسان ہیں، ہم بشر ہیں، 24 گھنٹے کتنی ہم سے غلطیاں ہوتی ہیں، تو ہمیں چاہیے کہ ہم بھی اللہ سے 24 گھنٹے کے اندر کم سے کم ہم 200 مرتبہ استغفار کریں، صبح شام 100 مرتبہ جو ہے، صبح 100 مرتبہ اور شام 100 مرتبہ۔ تو جب ہم اللہ سے استغفار کریں گے تو اللہ رب العزت ہماری کوتاہیوں کو معاف فرمائے گا۔ سمجھے نہیں بات؟ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف چل رہے ہیں، تو ہمارے لیے بہت جو ہے خوش قسمتی کی بات ہے کہ آج جو ہے شب جمعہ کے اندر ہم یہ کتاب لے کر کے بیٹھے ہیں، اسوہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اس کتاب کے نور اگر ہم دھیان سے سنیں گے انشاءاللہ اس کے مراتب ہمارے اندر منتقل ہوں گے اور اس کے ساتھ ہماری زندگی کے اندر آئیں گے۔ پھر اپنے خاتم المرسلین رحمۃ للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے مخلوق عالم پر اپنے تمام احسانات و انعامات کا اس طرح علاج فرمایا: اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ آج کے دین تمہارے لیے دین کو میں نے مکمل کر دیا اور میں نے تم پر اپنا انعام تمام کر دیا اور میں نے اسلام کو تمہارا دین بننے کے لیے پسند کیا۔ پھر اللہ جل شانہ نے انسانیت کے اس محسن اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے قرب و محبت خصوصی کی خلعت سے سرفراز فرماتے ہوئے ارشاد فرمایا: ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ یقیناً اللہ اور اس کے رسول کے فرشتے نبی پر درود بھیجتے ہیں، تو ایمان والو تم بھی آپ پر صلوات و سلام بھیجتے رہا کرو۔ اللہ جو ہے اس تمام جو ہے اس جو کہنا سننا ہوا ہے اس کو قبول فرما لے، اور اللہ رب العزت کو جو ہے ہماری زندگی کے اندر عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔